اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صلوات سارے سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین الحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین ہمسر امیر المومنین جگر گوشہ رسول عصمت اللہ الکبریٰ عصمت اللہ الکبریٰ فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ احسان ہے شہزادی کا کہ ماشاءاللہ ان کی مہربانیوں کے ساتھ اس عظیم الشان اور نورانی عشرہ مجالس سے مجھ فقیر کو الحمدللہ آج تیسری مجلس سے خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں اور جتنی دلی مرادیں آپ کے قلب میں ہیں یک جنبش قلم میرا اللہ وہ ساری دعاؤں کو مستجاب فرمائے مجھ سے جو دعاؤں کے لیے کہا گیا میں اگر نام یاد نہیں رکھ سکا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں بہرحال جتنی دعائیں مجھے کہی گئی ہیں اللہ وہ ساری دعائیں مستجاب فرمائے جو نہیں کہی گئی ہیں اللہ وہ بھی ساری دعائیں مستجاب فرمائے یہاں سے جب آپ جائیں تو ساری دعائیں مستجاب ہو کر اللہ آپ کے دامن میں ڈال دیں پروردگار آپ کی حفاظت فرمائے آپ کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے اور اس عظیم الشان اجتماع کو اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے اور
بانیان اشرا کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے۔ ایک باآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ حضور علی یہاں کے عنوان، ذہن علی میں یہاں کا عنوان محفوظ ہے۔ ہم یہاں پر قرآن اور ولایت کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور جو کچھ یعنی کیوں ضروری ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ ولایت کیا ہے، کیا چیز ہے یہ ولایت، اس کے کیا معنی ہیں، یہ کیوں اتنی ضروری سمجھی گئی ہے کہ پورا عشرہ ہی اس کے عنوان پہ پڑھا جائے۔ حضور اس لیے ضروری سمجھی گئی ہے کہ پورا دین بھی ولایت کے بغیر کامل نہیں ہو رہا ہے۔ حضور جب دین کامل نہیں ہے تو میرا آپ کا بیٹھنا کیسے کامل ہو سکتا ہے، ہمارا بولنا کیسے کامل ہو سکتا ہے، ہمارا ملنا کیسے کامل ہو سکتا ہے، ہماری گفتگو کیسے کامل ہو سکتی ہے، کیسے؟ دیکھیے آج کی تیسری تقریر ہے اور گفتگو کہاں پہنچ رہی ہے، ذرا سمجھیے گا۔ عجیب منظر آ گئی ہے۔ میں تو ابھی چاہ رہا تھا کہ یہ بات میں آپ سے چھٹی یا ساتویں مجلس میں کرتا، لیکن بہرحال آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیسے کیا جائے۔ آپ اگر بیٹھ گئے اور ذکر ولایت نہیں ہے تو بیٹھنا بیکار ہے۔ مجھے کیا حق ہے بھیا میں آپ کے بیٹھنے کو، آپ کی نشست کو بیکار قرار دے دوں؟ مجھے کیسے یہ حق ہے؟ نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرا کیا حق ہے کہ میں کہوں؟ پھر سنیے جملہ آخر تک، جہاں جہاں بیٹھے اس جملے کو پھر سنیے کہ میرا کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ بیٹھے ہیں، چار مل کر بیٹھ گئے ہیں اور وہاں ذکر ولایت نہیں ہے تو آپ کا بیٹھنا بیکار ہے۔ کہہ رہا ہوں بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں، دونوں اماموں سے روایت کر رہا ہوں۔ اور لکھا کس نے ہے؟ حضرت علامہ شیخ صدوق قال اللہ مقامہ اپنی کتاب امالی میں لکھ رہے ہیں۔ یہ امالی ترجمہ اس کا موجود ہے، صبح پڑھ لیے۔ شیخ صدوق لکھ رہے ہیں اپنی امالی میں، ابتدا ہے حضور آج کی گفتگو کے۔ شیخ صدوق لکھ رہے ہیں امالی میں، کہہ رہے ہیں کہ چوتھے امام سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے، جب بیٹھے باتیں کر رہے تھے معصوم سے، تو جب اٹھ کر جانے لگے تو معصوم نے کہا بیٹھو، یہ بتاؤ جب تم اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہو، مل کر باتیں کرتے ہو، میرے جد علی کی ولایت کا ذکر کرتے ہو؟ ذرا سمجھے گا امالی، توجہات رکھیے گا حضور علی۔ موسم تو ماشاءاللہ بہت خوشگوار ہے۔ میرے جد امالی شیخ صدوق امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے جب تم ملتے ہو، ملنے کے بعد میرے جد اپنی محفلوں میرے جد علی کی ولایت کا تذکرہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا فرزند رسول کیسے ممکن ہے کہ ہم بیٹھیں اور تذکرہ کریں؟ تذکرہ تو کرتے ہیں آپ کے جد کی ولایت کا۔ کہا نہیں، یاد رکھنا، تم سن رہے ہو، جنہوں نے نہیں سنا انہیں بھی جا کر بتا دینا کہ جب بھی تم بیٹھے بیٹھے کہیں پر بھی، اپنے گھر میں ہو، گھر سے باہر دوستوں میں ہو، چوتھے امام کی ولایت، یقین جانیے پڑھنے سے پہلے مجھے میری کیفیت ہے، جب تم بیٹھے ہو باتیں کر رہے ہو اور میرے جد علی کی ولایت کا ذکر کرو تو پھر فوراً اللہ کی بارگاہ میں نعمت اول کا شکر ادا کرنا۔ ہماری شیخ بسم اللہ، جب تم ملو آپس میں باتیں کرو تو پھر فوراً اللہ کی بارگاہ میں نعمت، چوتھے امام کے لفظ نعمت اول کا شکر ادا کرنا۔ پانے والے نعمت اول پر تیرا، جو تو نے نعمت اول دی ہے، پہلی نعمت، اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ چوتھے امام کے لفظ ہیں، شیخ صدوق نے لکھے ہیں، امالی میں محفوظ ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
یہ نعمت اول کیا ہے؟ حضور ایسے میں پڑھنے والا نہیں، تو عظیم راز بیان کر رہا ہوں۔ آپ کا میرے خیال موڈ نہیں بن رہا ہے ابھی سننے کے لیے، جو پیچھے بیٹھے کچھ تھکن محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، جب تک آپ کے چہرے، آپ کے اذہان، آپ کی روحیں شاداب نہیں ہوں گی، میں وہاں نہیں پڑھوں گا، اس وقت تک نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کل بھی کہا تھا، ذرا اپنے چہروں کو اس طرح گلاب بنا لیجئے کہ لگے جیسے گلدستہ رکھا ہوا ہے، وہاں سے ملائکہ دیکھیں تو سمجھیں کہ ولایت کے ماننے والا ایک گلدستہ رکھا ہوا ہے۔ اس طرح ہر چہرے سے توجہ ہاتھ رکھیے گا، متوجہ ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ راز سنیے، کس کا؟ چلے مرشد قلندر کا نام آ گیا، اب برکت ہی برکت ہو جائے۔ اب برکت، چونکہ قلندر پاک کا دروازہ جو ہے وہ بھی ولایت علی کا ہی دروازہ ہے، وہ ایسا مضبوط دروازہ ہے ولایت علی کا۔ ارے بھیا کیسے سچی بات ہی نہ کرنے بیٹھ جاؤں، کوئی اور ہی نہ مسئلے بن جائے۔ وہاں کے لیے سچی باتوں کو راز ہے چھپانا پڑتا ہے۔ میرے اشارے کو سمجھ جائیے گا، وہ دنیا میں ایسا دروازہ ہے جیسا دروازہ کوئی ولایت کا ہے ہی نہیں۔ دلیل ہے میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس دلیل ہے۔ حضور علی اس در پر کوئی بیٹا مانگنے جائے، لاتے ہیں نا منتیں مانگنے بھی، شفا مانگنے جائے، کوئی یہ کرنے جائے، کوئی سلام کرنے جائے، تو کوئی دوستوں کے لیے پکنک کے لیے چلا، جو بھی قدم رکھے گا اس پر نعرہ حیدری لگانا واجب ہو جائے گا۔ میں نے کہا وہ اتنا مضبوط دروازہ ہے ولایت کا۔ جی ہاں، جا کر تجربہ کر لیجئے گا۔ ابھی کچھ باتیں اور تھی وہ ممبر سے نہیں کہہ سکتا، تو ثابت ہو جائے گا کہ واقعی وہ کتنا مضبوط ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ولایت سے وابستگی کے لیے جتنے قواعد ہیں کہیں پورے نہ ہوں ادھر پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بات پہنچ گئی آپ تک وہاں پورے ہو جاتے ہیں، ایسا دروازہ ہے۔ توجہ ہے اور فرمانے میرے معصوم جان، معصوم نے کہا تم بیٹھتے ہو امالی شیخ صدوق چوتھے امام فرمانے، تو میرے چاہت علی کی ولایت کا تذکرہ کرتے ہو؟ سنو، جب بھی تم جمع ہو، جب بھی بیٹھو تمہاری نشست، تم میرے چاہت علی کی ولایت کا ذکر کرو، اور جب تم میرے چاہت علی کی ولایت کا ذکر کرو تو چوتھے امام کے تو پھر فوراً نعمت اول کا شکر ادا کرنا۔ معززین سرگودا بہت نورانی مجمع ہے جس سے میں خطاب کر رہا ہوں، بین الاقوامی خطاب ہے۔ امام زین العابدین فرما رہے ہیں، شیخ صدوق لکھ رہے ہیں، کتاب کا نام امالی ہے، اردو زبان میں ترجمہ مارکیٹ میں موجود ہے، دیکھیے گا۔ تو پلٹ کر پوچھا غلاموں نے، قربان جائیں یہ نعمت اول کیا ہے؟ یہ نعمت اول کیا ہے؟ وہی سوال جو ابھی آپ کے دلوں میں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب علی کی ولایت کا تذکرہ کریں تو فوراً نعمت اول کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر، نعمت اول کا۔ تو چوتھے امام نے، توجہ، چوتھے امام نے فرمایا نعمت اول یہ ہے کہ جیسے ہی علی کی ولایت کا ذکر ہو اور دل میں علی کی ولایت کا نور چمکے، فوراً کہنا میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری ماں کو شریف بنایا ہے۔ حضور علی یاد رکھیے گا، جو کچھ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، عرض کر رہا ہوں آپ کو، اس میں سب سے وزنی چیز ہے ولایت علی، سب سے وزنی چیز ہے۔ کچھ لوگ بہت تعجب سے کر دیکھ رہے ہیں، میں تو حوالے دے رہا ہوں۔ جب معصوم کو بیان کرنے کے لیے کوئی تکلف نہیں ہے، جب معصوم نے کہہ دیا ہے تو مجھے پڑھ کر سنانے میں کیا ہے؟ جو میرے معصوم نے کہا، گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے، جو ہے حضور علی۔ مشکل ترین امر ہے ولایت علی، ہر امر آسان ہے، ہر امر
علی کی ولایت مشکل ہے، مشکل ترین امر، ممکن نہیں ہے. ہر امر آسان ہے، ولایت علی مشکل ہے. فرمایا یاد رکھنا میری ولایت کو، توجہ رکھیں، یا تو مرسل نبی قبول کرتا ہے، اللہ او میرے خدا، او میرے خدا، یا تو یہ وزن میری ولایت کا اپنے دل پر مرسل نبی اٹھائے گا. مرسل نبی کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مرسل نبی یعنی ہر نبی بھی نہیں. علی کہہ رہے ہیں جناب علی مجھے کہے گا خوف بیان کرنے میں. علی کہہ رہے ہیں ابھی ہم کہاں سمجھے ہیں ولایت کی، علی بے کو نہیں سمجھے ہم، ابھی ہم سمجھے نہیں کہ یہ ہے کیا، یہ کیا ہے. ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا غدیر میں نبی سے یہ نہیں پہنچایا تو پھر کچھ نہیں پہنچایا. وہی تو وزن ہے ہمارے، مگر ہر شخص قبول نہیں کرے گا. فرما امیر المومنین فرما مرسل نبی، ہر نبی نہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ذرا اس جملے کی شرح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کہاں لگے، یہ کیا کہہ رہے ہیں علی؟ ہر نبی نہیں، مرسل نبی برداشت کر سکتا، ہر نبی برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. ارے جب ہر نبی برداشت نہیں کرے گا تو ہم کس کھیت کی مونی ہیں؟ ہمارے کیا ہے، جب تک کہ وہ توفیق نہ دے دے اس دل پر، وہ خود ولایت علی کے نور کو نہ اتار دے. آئیے ذرا اس کی وضاحت کرتے ہیں، تاریخ انبیاء کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو جملہ کہا کہ مرسل نبی برداشت کر، اور اس لیے یہ رخ اختیار کر رہا ہوں کہ میرے سامنے بہت عظیم اجتماع ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے احباب میرے سامنے تشریف. یہ میری گڈ لک ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے. کسی بھی خطیب کی خوش نصیبی ہوتی ہے، کسی بھی ذاکر کی، کہ اسے پڑھے لکھے اور ایسے مجلسی حضرات جو ہیں وہ میسر آ جائیں جو مجھے میسر. اس لیے اس رخ کو اختیار کر رہا ہوں. قرآن اور ولایت میرا عنوان ہے، تو ذرا میرے ساتھ چلیں. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے 30 سال کے سن میں نبوت عطا کی، مبعوث کیا، اناؤنسمنٹ کروایا. 30 سال 30 ایئرس کے تھے جناب، ینگ تھے، بالکل نوجوان تھے. اور جب اعلان کیا اپنی بستی میں کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، یہ برے کام چھوڑ دو، یہ بت پرستیاں اور یہ اور وہ اور سود اور فلاں، یہ سب شراب خوری ہٹاؤ، چھوڑو. بستی والے دشمن ہو گئے، دشمن ہو کر پتھر مارنے لگے. جناب یونس پتھر مارتے رہے، زخمی ہوتے رہے. آخر بستی والوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں اب ان کو قتل کر دیں گے. قتل ایسا کریں گے کہ زمین میں ان کو گاڑ کے پتھر مار کے رجم کر کے پتھر مار مار کے یونس کو ہلاک. جناب یونس علیہ السلام نے عرض کی میرے عزتوں والے رب، اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ پتھر مارتے رہے، میں زخمی ہوتا رہا، اب تو انہوں نے میرے قتل کی سازش کر لی. ذرا ہوں ہاں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے. تو وہ جہاں تک لے جا رہا ہوں آپ کو، دیکھیے یہ راہ نکالیے تاکہ بچے بھی سمجھیں، بچیاں جو اس کو نہیں وہ بھی سمجھیں، سب سمجھیں کہ یہ کیا ہے ولایت. اور خدا کی قسم اگر قلب کی گہرائیوں سے سنا تو یقیناً دل میں ایک نور کی جو ہے وہ شمع روشن ہو جائے گی. مولا کائنات کی نالین کے صدقے میں اس منزل پر آپ کو لے کر آنا. توجہ ہے مجھے، آواز آ رہی ہے میری؟ پالنے والے اب ایسا کر، تو اس قوم پر بدبخت ہے، یہ قوم اس پر یہ نہیں مانے گی تیری وحدانیت کو، نہیں چھوڑے گی بت پرستی اور گندے کاموں کو، تو ان پر عذاب نازل کر. کس نے کہا؟ بولیے. جناب یونس علیہ السلام. یاد رکھیے جب وہ کسی کو نبوت عطا کرتا ہے اور نبوت عطا کر کے بھیجتا ہے زمین پر، تو اس کے ہاتھ میں عذاب کا اختیار بھی رکھ دیتا ہے. حضور قدردان ان چیزوں کو دے، عذاب کی اتھارٹی رکھ دے گا. عذاب ہر نبی کے ہاتھ میں، جب چاہے استعمال کر کے برباد کر دیں. مانے تمہاری بات ٹھیک، جتنا حوصلہ ہے تبلیغ کرنا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعا نہیں مانگی، بد دعا نہیں کی، پتھر کھائے نا. 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام نے کہا اب یہ نہیں مان رہے، اب پتھر، اب عذاب نازل کر دے. پانی ابل پڑا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے. پتہ ہے جناب نوح کا 950 سال کے بعد تو نبیوں نے بد دعائیں کی. تو اس لیے کہ عذاب کا اختیار نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب چاہے. یہ اب نبی کا اپنا سر، کسی نے 100 سال بعد، کسی نے 950 سال بعد. لیکن میرا نبی جو ہے
اس نے زندگی بھر بددعا نہیں، اس نے بددعا نہیں، ہر طرح کا ستم ہوا، کل پڑھو ایسے نہیں، اگر صلوات پڑھنی ہے تو مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں، بآواز بلند، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ ہے حضور؟ جب چاہے ہمارے نبی نے، کیوں؟ اس لیے کہ تمام نبیوں میں یہ رحمت ہے، اس لیے بددعا نہیں، پوری زندگی بددعا نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، میری عادت ہے تاریخ کو ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں۔ جب امام حسین کربلا کی طرف چلے تو یہی عذاب کا اختیار حسین کے بھی ہاتھ میں رکھا ہو کہ جب چاہے لشکر یزید کو پلٹ کر رکھ دے۔ اور جب 11 محرم کو شہزادی کربلا سے کوفے کی طرف چلی تو وہی عذاب کا اختیار بی بی کے ہاتھ میں تھا۔ ملائکہ عذاب کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، علی کی بیٹی حکم کیجئے تو ابھی کائنات کو پلٹ کر رکھ دیں گے، لیکن چونکہ رسول کی نواسی ہے، رسول کا نواسا ہے، صلوات پڑھ دے شان وادے پر۔ اللہ آپ کو زندگیاں دے۔ یہ بات آ گئی درمیان میں تو میں نے کہا ذرا وضاحت کرتا چلو، یہ بہت اہم بات ہے۔ یونس نے کہا پالنے والے اب نہیں مانیں گے، 3 سال تو تبلیغ کی اور اب تو ان پہ عذاب اتار دے، پتھر مار رہے ہیں، اب تو مجھے قتل کرنے لگے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا تو پرومس ہے، ٹھیک ہے ایسا کرو یونس، بدھ کے روز میں ان کے اوپر عذاب لا کر کھڑا کر دوں۔ ٹھیک آئے بستی میں، بستی والوں کر لیا نا مجھے تنگ، مارے پتھر، یہ دیکھو تمہارے پتھروں کے نشان، یہ دیکھو، لیکن اب تم میرے قتل کی سازش بھی کر رہے تھے کہ مجھے پکڑ کے صحرا میں قتل کرو۔ کہہ دیا میں نے اپنے عزتوں والے رب سے، کہہ دیا میں نے اپنے پاک پروردگار سے، آئے گا اب تم پر عذاب، دیکھ لینا، اب بچ کر مجھے دکھانا۔ بستی والے آگے سے ہنسی ٹھٹا کرنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، مذاق اڑانا، معاذ اللہ دیکھ لیا تمہارے اللہ کو، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس کے عذاب کو بھی دیکھ لیں گے۔ کون سا تمہارا اندیکھا خدا ہے؟ ہمارے تو یہی خدا ہے جو بت ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے مذاق کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ یونس چلے، بدھ کا روز ہوا، ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا، سارے بستی والے سو رہے کہ مشرق کے جانب سے عذاب کے بادل اٹھنا شروع ہو گئے، عذاب کے بادل اٹھنے، اللہ اکبر، اتنے خوفناک بادل، اتنے خوفناک بادل کہ اس میں سے وحشتناک آواز نہیں، وحشتناک آوازیں آگ کے شعلے نکل، شدت سے، گرمی سے، خوفناک آوازوں سے بستی والے بیدار ہوئے۔ وہ جو کافر، اب جو انہوں نے دیکھا ہے یہ کیا ہو گیا، ارے غضب ہو گیا، یونس تو واقعی سچا نبی تھا۔ تھک تو نہیں رہے؟ یونس تو واقعی سچے نبی تھے، ہم نے ان کی بات نہ مانی تو عذاب آ گیا۔ انہوں نے کہا تھا عذاب آ رہا ہے، وہ تو عذاب آ گئے، اور عذاب بھی ایسا کہ شعلے نکل رہے ہیں اور آگ زمین پر گر رہی ہے، آوازیں اتنی خوفناک ہیں کہ درخت جلنے لگ گئے ہیں، پتھر پگھلنے لگے۔ ارے ابھی عذاب اترا نہیں ہے تو پتھر پگھل، اگر اتر گیا تو نہ ہم نہ ہمارے بیوی بچے، کچھ نہ مویشی نہ فصلیں، سب جل کر خاکستر ہو جائیں گی، کوئی نہیں بچے گا۔ ہائے ہم نے سچے نبی کو ناراض کیا، وہ تو کہہ رہے تھے وعدہ لا شریک اسے مان لو، مگر ہم نے یونس کو، اب کیا کر سکتے ہیں، بس اب عذاب آئے گا، ہم بھی جل جائیں گے، بچے بھی جل جائیں گے، کھیتیاں بھی، مویشی، کیا چھوڑتا چلا۔ اب کوئی ہے جو بچا لے ہمیں اس عذاب سے؟ اللہ کرے آپ میرے ساتھ رہیں ان رازوں کے مرحلے میں۔
موسیٰ جی نے سر گودا، مگر وہ تو سر پر آ گیا، یہ آ گیا، بالکل سر پر آ گیا، اب کون ہمیں بچائے؟ ایک دو کچھ سمجھدار تھے ان بوڑھے، انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے کہ بچ جائیں۔ سب نے کہا اب کیا طریقہ؟ وہ تو یہ سر پہ آیا، یہ آیا چاہتا، اب تو مرنے کی بات ہے، اب کون سا طریقہ ہے، کیسے بچیں گے؟ یونس کا، یونس تو ناراض ہو کے چلے گئے کہ پیر پکڑ لیتے انہیں راضی کر لیتے، مگر یونس تو ہے ہی نہیں کہ ان کی نبوت کا کلمہ پڑھتے مان جائے شاید بچ جائے، مگر یونس تو ناراض ہو کے بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ جب یونس ہی نہیں ہے تو اب کون بچائے؟ وہ جو سمجھدار تھے نا انہوں نے کہا بچ سکتے ہیں عذاب سے۔ کہا جب یونس نہیں تو کون؟ کہا یونس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یونس کا چچا زاد بھائی تو ہے۔ میں نے پڑھ دیا حضور، آپ نے سمجھا نہیں ہے اس بات، یہی تو میں پڑھنا چاہ رہا تھا جو میرا عنوان ہے۔ ارے یہ تفسیر یونس نہیں ہے، یونس کا چچا زاد بھائی تو ہے، یونس کا بھائی تو موجود ہے، وہ ہمیں عذاب سے بچا لے گا۔ کیا کہنے، عذاب کو دیکھ کر عقلیں بھی کھل جاتی ہیں۔ عذاب کو دیکھا تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر نبی نظر نہ آئے تو پھر نبی کا چچا زاد بھائی عذاب سے بچا دیا کرتا ہے۔ کچھ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ موسیٰ جی نے سر گودا، سن رہے ہیں؟ گرمی زیادہ تنگ تو نہیں کر رہی ہے میرے سننے والوں کو؟ ماشاءاللہ عظیم الشان اجتماع ہے، اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ۔ یہ جملے میں ان جملوں کو میری طرف سے امام ضامن سمجھیے، یہ امام ضامن باندھ رہا ہوں، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اچھا نبی کا چچا زاد بھائی کون؟ کہا تنوجہ۔ پھر کہا تنوجہ کے پاس چلتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ مدد کرے، مدد کرے۔ توجہ ہے؟ کہا کہ مدد کرے، کہاں مدد کرے؟ کہاں؟ چلو کدھر ہے تنوجہ؟ کہا تنوجہ بکریاں چرا رہے ہوں گے، بکریاں چرا رہے ہوں گے، ادھر چلتے ہیں۔ کہا چلو تم گا اس وادی میں، اس وقت وہ شور بڑھتا چلا بڑھتا چلا، اور دیکھا تو وہ وادی میں تنوجہ ان کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے یونس علیہ السلام، وہ بکریاں چرا رہے، اور جا کے ساری بستی والے عورتیں قدموں سے لے پڑے۔ اب بھئی عذاب سر پہ آیا، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے بھائی کو چھٹلایا، وہ تو سچے پاکیزہ نبی تھے، بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں بچا لیجیے عذاب آ گیا۔ ہم آپ کے بھائی پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لے آئے، اس کے اللہ پر بھی ایمان لے آئے۔ کہا کیسے مان لو؟ تمہیں کتنا سمجھایا تھا، مگر تم نے کتنی اذیتیں پہنچائیں۔ کہا بے شک درگزر کر دیجئے، یقین جانے ہم آپ کے قدموں سے لپٹ کر یونس کے اللہ پر اور یونس کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ پتہ چلا سچا ایمان وہ ہوتا ہے جو نبی کے بھائی کے قدموں سے لپٹ کر اختیار کیا جاتا ہے۔ متوجہ ہے میرے محترم سنیں؟ حضور ایک ایک جملہ قرآن اور تفاسیر سے پڑھ رہا ہوں، میری ذمہ داری سے واقف رہیے گا، کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جو غیر ذمہ داری سے ادا کر دیا جائے۔ جی ہاں، یہ شیعت کا پلیٹ فارم ہے، دنیا کو علم کا تعارف ہی اسی پلیٹ فارم سے ہوا ہے، سمجھے؟ سچے ایمان کی علامت یہ ہے کہ نبی کے بھائی کے قدم پکڑ کر اختیار کیا جائے۔ اب ہم ایمان لائے ہیں یونس کے خدا پر، یونس کی نبوت پر، اور آپ کے قدم تھامے ہوئے ہیں۔ توجہ رکھیے گا حضور، عذاب کہاں آیا ہوا ہے؟ ذرا پیچھے والے بتائیں گے، وہ جو پیچھے والے وہ بہت ماشاءاللہ سے آپ بتائیں کہاں آیا ہوا ہے عذاب؟ بولیے، کوئی بھی نہیں؟ کدھر؟ ادھر آیا ہوا ہے۔ اب ایک نعرے میں آپ سب شریک ہو جائیں، اس نعرے میں آپ شریک نہیں ہو، تو میں نے دیکھا
مجھے اچھا نہیں لگا، معاف فرمائیے. سب شریک ہوں جتنے بیٹھے، بلا تکلف. اور فرما رہے ہیں وہ تو یاد ہے، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ جب آپ ہی سر پر آ گیا تو یوں چلے. تو نوچا نے کہا ایک کام کریں. کیا کام کریں؟ بچ جائیں، لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. وہ وحشت نہ ہوا، بچے وہاں سے لپٹے ہوئے سہنے میں ڈر. کہا ایسا کرو بھیڑ بکریاں پیدا کریں. ایسا کرو کہ جتنے بھیڑ بکریوں کے، اونٹنیوں کے، گائے بھینسوں کے دودھ پینے والے بچے ہیں اور انسانوں کے، ان کو ماؤں سے جدا کرو. ارے نبی کے بھائی کا علم دیکھیے ہیں. میں نبی کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، میں تنوجہ کی بات کر رہا ہوں، یونس کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا کرو؟ ماؤں سے جدا کرو. سبحان. کیا طریقہ دیکھو. یہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو یہ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. بھیڑ بکریوں کے بچے آپ نے دیکھا، اونٹنیوں کے بچے یہ ماؤں سے کب جدا ہو؟ گایوں کے بچے جدا کرو، عورتوں کے بچے، انسانوں ماؤں سے جدا کرو. ایسا کرو بچوں کو ایک وادی میں جمع کر دو اور ان کی مائیں چاہے جانور ہوں، حیوان، بھیڑ بکری، مویشی، چاہے عورتیں ہوں، انسان، انہیں ایک وادی میں جمع کرو. کہا یونس یہ ماؤں سے حیوانوں اور انسانوں کے بچے ماؤں سے جدا کر کے وہاں دوسری ایک وادی میں دوسرے علیحدہ کرنے سے یہ تو عذاب سے کیا تعلق ہے؟ کہا سنو، دیکھا نبی کے بھائی کی معرفت ہر ایک کو نہیں آتی ہے، معرفت رکھنی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مائیں الگ ہو جائیں گی، بچے الگ ہو جائیں گے، حیوانوں کے، انسانوں کے بچے ماؤں کو نہیں دیکھ پائیں گے، مائیں بچوں کو نہیں پائیں گے، تو بچے بلک بلک کے روئیں گے. انسانوں کے چھوٹے بچے دودھ پیتے بھی روئیں گے، اور یہ حیوانوں کے، بھیڑ بکریوں کے، اونٹنیوں کے بچے بھی اپنی اپنی آوازوں میں، اپنی اپنی زبانوں میں روئیں گے. ادھر وادی سے بچے روئیں گے اور ادھر مائیں جب بچوں کو نہ پائیں گی تو تڑپ تڑپ کر مائیں روئیں گی. ادھر سے ماؤں کے رونے کی آوازیں اٹھیں گی، ادھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں اٹھیں گی. جب یہ آوازیں اوپر جائیں گی تو اس کی رحمت کو جوش آ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بھی زندہ، آپ سلامت رہیں. فریش ہو جائیں چہرے آپ کے، تازہ ہو جائیں. سبحان اللہ. متوجہ ہیں؟ میری کوشش ہے کہ میں وقت سے زیادہ آپ کو روکوں بھی نہیں، تاکہ آپ کو جہاں جہاں جانا ہے وہاں شریک ہوں مجالس میں آپ کو زحمت بھی دینا نہیں چاہتا. ایک عجب رخ پر لے کر جانا چاہتا ہوں. میرا عنوان ذہن میں رہے آپ کو، اور راہ دیکھے گا نہیں. میرے راہ کیا؟ اللہ کا کہے آپ سب کے درجات بلند کرے پروردگار عالم. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میرا حضور علی اللہ آپ کو کی درجات بلند کرے. کیا توجہ ہے؟ حضور غور کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ بچے جو بے بکریوں کے بچے دیکھے ہوئے وہ ایک وادی میں جمع ہو جائے، وہ دوسری وادی میں؟ کیا کہا؟ اس لیے کہ جب بچے ماؤں کو نہیں پائیں گے مچلیں گے. وہ حیوانوں کے بچے اپنے انداز سے روئیں گے، انسان جب یہ روئیں گے اس کی رحمت کو جوش آ جائے گا. حضور علی جلدی جلدی انہوں نے دوڑ دوڑ کر بھیڑ بکریوں کے، اونٹنیوں کے، گائے بھینسے، وہ عورتوں کے بچے جن کو ماؤں نے لپٹائے ہوئے تھے اللہ کو، وہ جلدی سے تو ادھر کیا ماؤں کو، اب وہ تڑپ تڑپ کے رونے لگے. آوازیں اٹھ گئی رونے کی. جیسے یہ آوازیں بلند ہوئی وہ جو آیا ہوا عذاب تھا وہیں رک گئے. میں تیری عزتوں پہ قربان جاؤں، میں تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں. غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ توجہ ہے، تفسیر سے پڑھ رہا ہوں. زبان عصمت جو معصوم نے فرمایا، جو تفسیر کی ہے وہ پڑھ رہا ہوں. وہاں عذاب ٹھہر گئے. جو شعلے لپک رہے تھے، جو آگ نکل رہی تھی، وہ جنت کی ہواؤں میں بدل گئے.
جہاں سے پتھر گر رہے تھے وہاں سے پھول اترنے لگے، وہاں سے ٹھنڈک اتر، جہاں بدن جھلسنے لگے تھے اب راحت محسوس کرنے لگے، عذاب رک گئے، جو عذاب تھا وہ رحمت بدل گئے۔ کیا کہنے، اب سمجھ میں آیا؟ اگر نبی نہ ہو تو نبی کے بھائی کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کس سے روکا عذاب جناب تنوجہ نے؟ رونے سے۔ کس کے رونے سے؟ بولیے، حیوانوں کے، فقط انسانوں کے نہیں۔ کوئی اور بات آپ جانتے تو مجھے بتا دیں یہ عذاب کیسے رکا ہے، آپ بتا دیجئے، جو آپ نے پڑھا ہے آپ بتائیے۔ آپ سنی ہیں تو میری پلکوں پر، آپ شیعہ ہیں تو میری آنکھوں پر، چیلنج کرو، آپ بتائیں، جو آپ نے کہیں سے پڑھا وہ بتائیں یہ عذاب رکا؟ یہ تو سب نے لکھا، کیسے رکا بتائیں؟ رونے سے، بھیڑ بکریوں کے رونے سے، اونٹنیوں کے بچوں کے رونے سے، ایسا ہی ہے، عورتوں کے بچوں کے رونے سے عذاب رک گیا نا۔ یعنی آیا ہوا عذاب رحمت میں بدل گیا۔ کون ہے وہ بدبخت و جاہل جو رونے کو نحوست کہتا ہے؟ یہ انٹرنیشنل خطاب ہے میرا، پوری دنیا سے پوچھ رہا ہوں۔ عذاب ٹھہر گیا نا، صرف ٹھہرا نہیں، توجہ رکھیے گا ادھر اور کیجیے، صرف رکا نہیں بلکہ عذاب کیا بن گیا؟ رحمت۔ ارے عذاب کہاں رحمت کہاں؟ جو عذاب تھا وہ رحمت بن گیا، جو نقصان پہنچانے آیا تھا وہ راحتیں پہنچانے لگ گیا۔ کس وجہ سے؟ فقط رونے کی وجہ سے، وہ بھی بھیڑ بکریوں کے بچوں سے، اونٹنیوں کے بچوں سے، انسانوں کے بچوں۔ کہاں سے فکر آ گئی کہ رونا نحوست ہے، رونا بدعت ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں پوری دنیا سے جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے، جواب دیکھیے گا نیٹ پر، کہاں سے آ گئی یہ فکر؟ قرآن کی فکر تو نہیں ہے، تاریخ انبیاء کی فکر تو نہیں ہے، انبیاء کی تاریخ کی یہ تو فکر نہیں ہے کہ رونا نحوست ہے، رونا بدعت ہے۔ جی نہیں جناب، رونا بدعت نہیں ہے، رونا نحوست نہیں ہے، آئے ہوئے عذاب کو رحمت میں بدلنے کا ذریعہ ہے رونا۔ ابھی پڑھیں یا بس کریں آج کی حد تک؟ بتائیں پیشے والوں کا کیا ارادہ بن رہا ہے؟ پڑھیں ابھی، آپ ہے ابھی پڑھیں۔ ہے حضور، اب وہ یونس علیہ السلام جو ہے بستی کے باہر کھڑے ہوئے، ہاں آگے عذاب، بدبختو مجھے تم نے بہت ستایا، بڑے تم نے مجھے پتھر مارا، آیا نا ابھی دیکھو شعلے نکل رہے، ابھی پڑے گا تمہاری بستی۔ یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ان جملوں سے کام لوں گا، ابھی چلو گے تم، بدل ابھی تم چلو گے آگے آنا، میرے اللہ نے کہا تھا مجھ سے آگے، ادھر وہ روئے رک گئے۔ اب انہیں تو نہیں پتا یونس کو کہ کیا ہو، وہ تو اوپر دیکھ رہے ہیں یہ عذاب رک کیوں گیا، یہ کیا ہو گیا یونس، یہ کیا ہو گیا؟ جو میں کہہ کر آیا ہوں وہ ذہن میں رکھے ہم۔ مولا نے فرمایا میری ولایت عام نبی بھی برداشت نہیں کر سکے۔ یہ بحث ہے نا، یہ بحث ہے تو وہ بھول نہ جائے، اس لیے دوبارہ میں نے ریپیٹ کیا، ذہن میں رہے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، میرا مقصد کیا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ عذاب رک گیا ہے؟ ارے صرف رکا ہی نہیں، وہ شعلے تو پیچھے چلے گئے، وہ شعلوں کی جگہ سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نیچے آنے لگ گئے۔ میری آواز ہر جگہ پہنچ رہی ہے نا؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مائک آواز پہنچ رہی ہے، کہ وہ ایسا تو نہیں جیسے کمپلین ہو آواز کی۔ یہ کیا ہوا؟ جہاں سے پتھر جلتے ہوئے جھلستے ہوئے گر رہے تھے وہاں سے پھول گرنے لگ گئے، جنت کی خوشبو آنے لگ گئی، بستی میں عذاب کے بجائے بہار آ گئی، بستی میں بہار آ گئی۔ ارے پہلے ہی وہ تو ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو۔ اب اگر وہاں چلا گیا بستی میں، کیا منہ لے کے جاؤں؟ تانے دے دے کے مار دیں گے کہ کہاں ہے تیرا عذاب۔ اب یونس کو تو پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہوا، انہیں تو معلوم نہیں، تانے دے دے کے مار دیں گے کہ تیرا اللہ تو کہہ رہا تھا کہ عذاب، تو کہاں ہے تیرا عذاب؟
میں اس کی مسئلے تھے، میں کس منہ سے جاؤں بستی میں؟ چلو میں نہیں جاتا، میں کہیں اور چلا جاتا، چلے میں پلٹتا ہی نہیں، ادھر جاتا ہی نہیں جس بستی میں مبعوث کیا تھا اللہ نے، وہاں اس بستی کے لیے چلے۔ حضور آگے دریا آ گیا، کشتی کھڑی ہوئی تھی، کشتی میں سواریاں بیٹھی ہوئی تھی، یہ بھی جا کے کشتی میں بیٹھ گئے۔ ملا نے لنگر اٹھایا، کشتی نے سطح آب پر سفر شروع کر دیا۔ بسم اللہ۔ جیسے ہی کشتی دریا کے وسط میں پہنچی، سینٹر میں، درمیان میں، بھمر اٹھا، بھمر جو ایسے بھمر اٹھا اور موجیں مارتا ہوا دریا، اور جو بھمر اٹھا تو کشتی سیدھی بھمر میں چلی گئی۔ پہلا جو چکر آیا ہے کشتی کو بھمر میں، اور سواریوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، رونے لگے۔ دوسرا چکر بھمر بھی تھا کہ قیامت کیسے کشتی کو نگل جائے، بیڑا تھا، بڑی کشتی تھی، نگل جائے گا تو کشتی کے تختے ٹوٹنے کی آوازیں پیدا کرنے لگے۔ ملاح کھڑا ہو، بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں یہ جو ملاح ہوتے ہیں، وہ کھڑا، انہوں نے کہا بھائی دیکھیں کشتی ڈوبنے کے قریب آ گئی، جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے معززین سرگودا، جہاں جہاں تشریف فرمائے۔ ملاح کہ جملہ سنیے گا، لطف لیجیے گا، کیفیت تاری ہو آپ کو۔ ملاح کہنے لگا کشتی ڈوب رہی ہے، لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں میں سمجھ رہا ہوں اشرا ہو رہا ہے جناب، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، ہاں سبحان اللہ، سلامت رہے۔ کہنے لگا لگتا ہے کہ کوئی کشتی ڈوب، کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہے۔ یاد رکھیے گا زندگی میں کبھی بھمر اٹھ جائے نا زندگی میں تو سوچ لیجئے گا ہم اپنے آقا سے بھاگ تو نہیں رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کوئی اپنے آقا سے۔ بھیا یہ تو قرآن اور تفسیر ہے نا حضور کو، میں آپ کے تو دیکھے ہوئے ہیں، آپ کے تو سب دیکھے ہوئے ہیں، کوئی مسٹیک تو نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہے، اب غلام کو چاہیے اپنے تئیں پانی میں گرا دے تاکہ وہ مرے، باقی تو بچ جائے، باقی تو بچ جائے۔ ملاح کہہ رہا ہے باقی تو بچ جائے۔ اب بھیا کون ہے جو کہے کہ میں وہ غلام ہے؟ لیکن یہ نبی ہے، لیکن ہم ہوتے نا تو چپ کر کے بیٹھے رہتے کہ ہم پہ ملاح کی نظر نہ پڑے، تم جو غلام گرے پانی میں بھنور میں ڈوب کے مر جائے، باقی تو سواریاں بچے، کشتی تو بچے، باقی بیچارے کانپ رہے، کشتی کا بھنور میں چکر آ رہے، تختے ٹوٹ رہے، بچنے کی امید ہی نہیں ہے، اتنا خطرناک۔ ہم ہوتے تھے نہ اٹھتے، مگر نبی نبی ہوتا ہے، فوراً خود کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا ہاں میں وہ غلام ہوں۔ یونس کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہ غلام، میں جا رہا ہوں ڈوب۔ جیسے ہی چلے ملاح نے کہا ٹھہریے گا جناب، کیا ٹھہریے گا، کیسے مان لوں کہ آپ وہ غلام ہیں؟ ممکن ہے کہ آپ ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں اور آپ وہ نہ ہو اور کود جائیں، تو آپ کیا کود جانا ہمارے ذمے قتل ہو جائے گا، ہم تو جیتے جی برباد ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ہم پانی دریا کے مسافر ہیں اور مسافروں کو ندیاں پار کراتے ہیں، ہم ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو کودنے کے لیے، نہ جانے آپ وہ غلام ہے یا نہیں، قصوروار ہیں یا نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ ٹھہریے، ہمارا قانون ہے، اس قانون پہ عمل کریں گے، طریقے پر عمل کریں گے۔ کیا طریقہ؟ کہ ہم قرہ ڈالیں گے، ہم اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے، ہوا کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، میں پڑھتا رہوں گا آپ کے سامنے، میں پڑھتا رہوں گا، میں پڑھتا رہوں گا آپ کے سامنے۔ بھیا ذرا اس سیکشن میں بھی تھوڑی ہوا ہونی چاہیے، یہ سیکشن تو بالکل ہی خاموش، بالکل خاموش سیکشن، آپ بھی نعرہ لگا دیجئے۔ اب یہ نعرہ سب لگائیں گے، او آخر تک کھڑے بیٹھے، زندہ باد زندہ باد۔ میں کیسے مانوں؟ ہم کیسے مان لیں جناب؟ ہم نہیں مانیں گے، ہے کہا ہم تو قرہ ڈالیں گے، جس کے نام قرہ آئے گا
پھینک دیں گے پانی میں اٹھا کر. قرہ ڈالا 3 بار، تینوں بار قرہ جناب یونس کے نام نکلا. اللہ، وہ غلام جو آقا سے اٹھایا یونس، پانی میں پھینک. اللہ، موجے سرکش. اب ادھر معصوم کہہ رہے ہیں